الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بہرحال اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم بچے کو دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے ماشاء اللہ یہ ایک ایسا اسلامی اور شرعی کلمہ تعجب ہے کہ اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک برکت کا، نظر بد سے بچاؤ کا بندوبست رکھا ہے۔ لہذا کئی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بھی خوشنما منظر کو، کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو تو اس وقت ماشاء اللہ کہہ دیا کرو کہ ماشاء اللہ کہہ لینے سے نظر بد کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو شاید اشکال یا شبہ یا اعتراض یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ چونکہ وہ تو ایک غیر مسلم بچہ ہے تو غیر مسلم کو اگر ماشاءاللہ کہیں گے تو شرعاً کہیں یہ ممنوع یا ناجائز تو نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہ بچہ ہے اور نابالغ ہے تو شرعاً نابالغ بچہ غیر گناہگار، غیر مکلف، غیر مسئول، غیر ذمہ دار ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی بلیم نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسلام کا شرعی طور پر حکم اور عقیدہ ہم سب کا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بچہ حالت نابالغی کے اندر فوت ہو جائے تو یقینی طور پر اسے جہنمی نہیں سمجھا جائے گا، یقینی طور پر اس کو عذاب والا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں اس بات کا پورا امکان اور انشاءاللہ پوری توقع ہے کہ اللہ رب العزت اس نابالغ بچے کے ساتھ رحم کا، فضل کا، کرم و احسان کا معاملہ فرمائیں گے۔ جب یہ معاملہ ہے کہ ایک غیر مسلم بچہ ہے، وہ بچہ جب نابالغ ہے اور جب وہ بچہ غیر مکلف اور غیر ذمہ دار ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو دیکھ کر کے کوئی ماشاء اللہ پڑھ لیتا ہے یا شیر خوار بچہ ہے، چھوٹے بچے کو کوئی پیار کر لیتا ہے تو یہ تو اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غیر مسلم بچوں کو بھی دست شفقت سے نوازا اور رحمت کا، فضل کا معاملہ فرمایا، اس لیے شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میت تیار ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والے سب کو بلاتے ہیں کہ آئیں اور میت کا چہرہ دیکھ لیں۔ اس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، اور ایسے ہی قبر میں ڈالنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے چہرہ نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں۔ کیا یہ عمل کرنا سنت سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کرنا کوئی شرعی حکم ہے اور نہ ہی یہ سنت کے مطابق عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جتنے رشتہ دار ہیں ان میں جو محرم رشتہ دار ہیں وہ اس خاتون کا یا مرد کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، فی نفسی شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اس میں بعض اوقات ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کچھ غلط قسم کی باتیں بھی رائج ہیں، مثلا یہ کہ اگر فرض کریں بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو منع کیا جاتا ہے کہ تم بیوی کا چہرہ نہ دیکھو، حالانکہ شرعاً اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو روکا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، دوسرے کمرے میں بند کیا جاتا ہے کہ اب تم شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جتنے محارم رشتہ دار ہیں یعنی محرم رشتہ دار جتنے ہیں وہ اس مرد کا یا اس عورت میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کسی قریبی نے گھر کے اندر یا غسل سے پہلے یا بعد میں اگر تدفین و تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے سے پہلے نہ دیکھا ہو، وہ اگر قبر میں بھی جا کر کے دیکھے تو شرعاً اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو عمل بتایا گیا کہ تمام مردوں کو جمع کیا جاتا ہے،
تمام عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، پھر ان کو پکارا جاتا ہے اور وہ اجتماعی طور پر آ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے میت کو وہاں رکھا جاتا ہے یا کسی جگہ میت کو لا کر کے رکھا جاتا ہے، تو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، یہ عمل مناسب نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ویسے ہی گھر کے اندر تجہیز و تکفین کے انتظام کرنے کے دوران میں، جبکہ تجہیز و تکفین کا بندوبست اور انتظام ہو رہا ہے، اس دوران میں اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن خالص اس مقصد کے لیے بلانا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ کوئی عورت ہے اور نامحرموں کو چہرہ دکھانا، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، بالکل خلاف شریعت ہے۔ یا کوئی مرد ہے اور نامحرم عورتیں جمع ہو کر کے اس کے چہرے کو آ کر کے دیکھیں، یہ بھی ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ محارم رشتہ دار جہاں تک ہیں، محرم رشتہ دار، ان کا دیکھنا، اس میں شرعاً کوئی مضائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے محمود اشرف صاحب کی طرف سے، جب کوئی بندہ قبرستان جائے تو کون سی آیات کریمہ پڑھنی چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم جو عمل کریں سنت کے مطابق کریں۔ گھر میں داخلے کی بھی تو کوئی دعا ہے نا، اور وہ سنت سے ثابت ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کی بھی کوئی دعا ہے، مسجد سے نکلتے وقت کی بھی کوئی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو اوراد مسنونہ اور اذکار متوارثہ یعنی 24 گھنٹے کے اندر مختلف اوقات میں جو دعائیں پڑھا کرتے ہیں، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، احادیث تجربہ سے ثابت ہیں۔ تو جس طرح مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے باہر نکلنے، بازار میں داخل ہونے، گھر کے اندر آنے، گھر سے باہر جانے کی مستقل دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، نیند سے بیدار ہونے کی، وغیرہ وغیرہ، جس طرح یہ مسنون اور معصور و منقول دعائیں سنت سے ثابت ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے قبرستان کے اندر جانے کی بھی تو دعا ہوگی، وہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا عمل، سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ سنت کے مطابق عمل یہی ہے کہ جب قبرستان میں جائیں تو پھر وہی سنت کے مطابق دعا پڑھیں، اور وہ دعا ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفنا ونحن لکم بالاثر۔ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، اور اسی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے، قبرستان کے اندر جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ اور ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی بزرگ کی قبر ہے یا بقیع کا قبرستان ہے، کوئی مٹی اٹھانے کے چکر میں ہے، کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے، تو بھائی ان کاموں کے بجائے جو کام سنت سے ثابت ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات یہ کہ سنت پر سب عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی انوکھا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی منفرد کام کرنا ہوتا ہے، تو معلوم نہیں کہ آپ کبھی قبر کو کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی چکر لگا رہا ہے۔ چھوڑ دیں ان سارے کے سارے کاموں کو، جو کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس دعا کے ترجمے پر بھی غور کیجیے، بڑی عجیب و غریب دعا ہے، یعنی انسان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پہ کپی طاری ہو جاتی ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ دعا ہے کیا الفاظ کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو اے قبر والو۔ اب کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، ہماری مغفرت کرے۔ اگلا جملہ بڑا جملہ عبرت ہے، انتم لنا سلفنا ونحن لکم بالاثر، تمہارے اور ہمارے درمیان میں فرق کیا ہے؟ تم ذرا ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، تم پہلے چلے گئے، ہم بعد میں آ جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ جانا ہم نے بھی یہیں پر ہے، یہی ہماری منزل مقصود ہے، ہم نے بھی یہیں پر آنا ہے، اور ہم نے یہاں پر آنا ہے نہیں بلکہ یقینی طور پر آنا ہے اور مستقل بنیاد پر آنا ہے، اور اصل ہماری جو منزل ہے وہ یہ ہے، بلکہ ایک مومن اور ایک مسلم کے لیے اصل منزل یہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد والی جو منزل ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے، اصل ہماری منزل وہ ہے، یہ تو درمیان کی گزرگاہ ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قبر کے اندر بھی ہم نے خدا جانے کتنی صدیاں، کتنے سال، کتنی ہزاروں سال، خدا جانے کتنا عرصہ باقی ہے، یہ سارے کا سارا زمانہ ہم نے قبر کے اندر گزارنا ہے، تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہونے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک تھا، جس کی ترغیب دیا کرتے تھے، وہ نقطہ غور کرنے کے قابل ہے، اور وہ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اکثر ذکر حادم اللذات الموت،
لذتوں کو توڑ ڈالنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت۔ موت کی یاد حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے اور وہاں جا کر کے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی قرآن کریم کی کوئی تلاوت کرنا چاہے یا قرآن کریم کی آیات پڑھنا چاہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، جہاں سے بھی یاد ہو، جتنا بھی یاد ہو، جتنا بھی پڑھ سکیں وہ قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ علی خان صاحب نے یہ پوچھا ہے آج کل موبائل میں قرآن کریم کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا موبائل میں قرآن کریم لیٹ کر اور بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی موبائل سے لیٹ کر قرآن کریم پڑھنے کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ، موبائل کے اندر قرآن کریم کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل جائز ہے، اس سے تلاوت کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اس میں ایک اضافی بینیفٹ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی اسکرین کو یا اس موبائل کو بغیر وضو کے چھوئیں گے تو شرعاً اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کے مصحف کا تعلق ہے تو وہ جو کتاب ہے مصحف قرآنی ہے اس کو تو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، تو پاک حالت میں ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ جہاں تک موبائل کا تعلق ہے اس میں وضو کرنا شرط نہیں ہے، یعنی موبائل اٹھانے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، مصحف قرآنی کے لیے وضو شرط ہے۔ تو موبائل کے اندر قرآن کریم کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس سے تلاوت کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بیٹھ کر اور لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی شرعاً پڑھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، البتہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہوگا۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خلاف افضل ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے، اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، گناہ والا طریقہ نہیں کہا جائے گا، ناجائز نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی تم تلاوت کر رہے ہو تو تیقظ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تنبہ کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھ کر کے تلاوت کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی لیٹ کر پڑھتا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ کہا جائے گا، خلاف افضل کہا جائے گا، خلاف ادب اور خلاف افضل۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو درود شریف کا ثواب مل جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، درود شریف کئی قسموں کا ہے۔ ایک درود شریف یہی جو مختصر ترین درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پورے کا پورا درود شریف پڑھنا وہ زیادہ موجب اجر و فضیلت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ ذکر کروں تو اس میں واقعتاً ایک بات پیش آتی ہے، اور وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیا بات ہے، وہ اکثر ہمارے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ وہ یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، اٹھتے بیٹھتے میں ذکر اللہ اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، لیکن بعض اوقات کسی ایسے کام کے اندر مشغول ہوتا ہے جس میں کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا، تو اگر وہ سوچتا ہے کہ میں نماز والا درود شریف شروع کروں گا تو شاید درمیان میں کوئی بات کرنی پڑے گی، شاید درمیان میں کوئی کام کرنا پڑے گا، شاید درمیان کے اندر کوئی فون سننا پڑے گا یا کوئی اور کام مجھے کرنا پڑے گا، تو اس مقصد کے لیے وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا درود ہے، یہ میں جلدی کمپلیٹ کر لوں گا۔ تو ایسی صورت میں کیا اس کو وہ مکمل بڑا والا درود شریف پڑھنا چاہیے یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کر اکتفا کر سکتا ہے؟ تو اس کا بہتر جواب، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو پورے کا پورا درود شریف پڑھ لے، یعنی ایک مرتبہ تو نماز والا درود شریف پورا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ یہی طریقہ بزرگوں کا، اولیاء کرام کا ہے، اور اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ عائشہ صاحبہ نے یہ سوال پوچھا ہے، اور یہ آج کے دور کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، خاص طور پر پاکستانی حضرات کے لیے بھی، اور پاکستان کے علاوہ اوورسیز پاکستانی بھی یہ مسئلہ بار بار پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کیا ڈیم بنانے کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا انتظام کرنا، ڈیم بنانا، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین افضل الصدقہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین صدقہ، ٹاپ آف دا لسٹ،
یعنی سب سے زیادہ بہترین صدقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مسلم کے اندر ارشاد فرمایا سقی الماء، پانی کا پلانا. گویا پانی پلانا، پانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام، پانی کا سٹاک کر کے لوگوں کے لیے انتظام کرنا، پانی کا بندوبست کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. وہ کسی مورخ اور مفکر نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ حضرت حسین کو تکلیف پہنچی ہے، کربلا کے شہدائے اہل بیت اطہار یقیناً پیاسے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن خدا کرے کہ یہ تکلیف کسی کو نہ ہو. ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ پانی کی قلت اور پانی کی تنگی خدا کسی کافر کو بھی نہ دے، کسی کو یہ تکلیف نہ پہنچنی چاہیے. ہر جاندار کو خدا پانی کی نعمت عطا فرمائے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام چیزوں کو زندگی پانی کے ذریعے سے عطا کی ہے. یعنی ہر چیز کے اندر جو زندگی ہے، آپ دیکھیں درخت ہیں، پودے ہیں، نباتات، ان سب کو زندگی کس سے ملی ہے؟ حیوانوں کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ انسانوں کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ ہر جاندار کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ تو خدا نے جو پانی کی غیر معمولی اہم ترین نعمت بنائی ہے، اس کے بغیر کسی بھی جاندار کی، حتیٰ کہ چرند کی، حتیٰ کہ پرندے کی، حتیٰ کہ حیوانوں اور جانوروں کی، حتیٰ کہ درختوں اور پودوں کی، حتیٰ کہ گھاس اور پودے اور انسانوں کی، کسی کی بھی زندگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانی کا انتظام کرنا بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اعلیٰ درجے کا ثواب ہے، شاندار کام ہے، عمدہ ترین کام ہے. اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی افضل صدقہ نہیں ہو سکتا. اور ڈیم کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام اور سٹاک کرنا، یہ بھی بہت بڑا اعلیٰ درجے کا کام ہے. لہٰذا یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ڈیم بنانا یہ بھی اعلیٰ درجے کا کام، اس میں عطیات دینا یہ بھی اعلیٰ درجے کا کام، بلکہ کہنا چاہیے ملک کے بچاؤ کا نہیں، انسانیت کے بچاؤ کا، مسلمانوں کے بچاؤ کا سبب ہے. لہٰذا ڈیم تو بہت ضروری ہے، بنانا چاہیے اور اس میں فنڈ بھی شامل کرنے چاہیے. البتہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم ہم اس میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، ایک طرف اس کا اعلیٰ ہونا، اس کا بلند و بالا کام ہونا، عظمت والا کام ہونا، فضیلت والا کام ہونا، اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلافی رائے کا معاملہ نہیں. لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ایک شرعی عبادت اور فریضہ ہے، وہ اسی طریقے سے ادا ہوگا، وہ فریضہ تبھی ادا ہوگا جو قرآن و سنت کے اندر طریقہ بتایا گیا، اور اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے. اور وہ کیا؟ قرآن کریم کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء، یہاں پر جو للفقراء کے اندر لام ہے، یہ لام تملیکیہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی دیں، زکوٰۃ کی رقم کسی کو بھی دیں، آنرشپ کے ساتھ دیں، ملکیت کے ساتھ دیں، اگلے کو مالک بنا کر کے دیں. یعنی تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ مالک کو قابض بنا کر حوالے جب تک آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بستی کے اندر کنواں بناتا ہے، سولر پروجیکٹ لگاتا ہے، یا عام لوگوں کے فائدے کے لیے واٹر پمپ لگاتا ہے، یا ہینڈ پمپ لگا لیتا ہے، یا اب یہ ڈیم جو بنایا جا رہا ہے، تو بتائیے کیا اس کا کوئی مستحق زکوٰۃ تنہا مالک و مختار ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اس میں تو سب کا حصہ ہے، مشترکہ طور پر سارے کے سارے اس سے مستفید ہوں گے. تو کوئی ایک زکوٰۃ کا مستحق یا 2 یا 4 یا 5 وہ ذاتی طور پر آنرشپ کے ساتھ اس کے مالک و مختار نہیں ہوتے. جب وہ اس کے مالک و مختار نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مالکانہ حقوق کے ساتھ مالک بنا کر حوالے کریں، اور اس کا کوئی تنہا علیحدہ سے مالک و مختار نہیں ہوتا. تو اس لیے تملیک والی شرط، یعنی ملکیت والی جو شرط ہے، وہ کنڈیشن پوری نہیں پائی جا سکتی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیم کے اندر زکوٰۃ کی رقم تو نہیں لگ سکتی، لیکن اس کے علاوہ صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، عطیہ ہے، اور آپ گفٹ کے طور پر آپ یہ رقم دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. آپ عطیات کی مد کے اندر دے سکتے ہیں، عطیات کی مد کے اندر جتنا پیسہ آپ دینا چاہیں ضرور دیں، اور یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. فی سبیل اللہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ آپ اس میں دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کی رقم اس پر نہیں لگ سکتی. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا.
راولپنڈی سے نعمان قمر صاحب نے پوچھا ہے، مفتی صاحب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کا کام کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم خود دین پر چلتے ہیں، یہی کافی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور آگے کی آیت کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول جو کچھ اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا اس کو پہنچاؤ، اور اگر تم نے نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہم دین پر چلتے ہیں لہٰذا یہ کافی وافی ہم تبلیغ نہیں کریں گے، تو یہ کیسی بات ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں چلتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین پر کون چل سکتا ہے؟ بلکہ دین ہمیں ملا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ہم دین کو کیا جانیں؟ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین عطا فرمایا، شارع علیہ السلام تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو سب کے سب ہم، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ بنتی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان نہ پیدا کیے جاتے، یہ انسانیت نہ پیدا کی جاتی۔ اگرچہ اس روایت پر سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ تو خیر حاصل کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ دین کا حکم دیا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اور پھر ایک اور آیت میں کیا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک طائفہ، ایک گروہ تم میں سے ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے جا بجا، اور احادیث کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کیا فرمائی ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے اس وقت موجود صحابہ کرام ہو تم سب کے سب فَلْيُبَلِّغ، یبلغ کا معنی یہ تبلیغ کے لفظ سے نکلا ہے، تبلیغ کرے تم میں سے یہاں پر موجود ہر حاضر غائبین تک۔ اور پھر ایک اور روایت میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رب مبلغ اوعى من سامع من قائل، اور کما جاء فی الحدیث، پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ۔ بعض ایسے لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ دین پر چلنے والے اور حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو پہنچانے والے ہیں، یعنی جو مبلغ ہیں ان سے زیادہ جن کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث تجربہ تو بھرے ہوئے ہیں، میں اگر اس کا اور مزید تفصیلی جواب دینے لگوں گا تو اور سوالات رک جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم خود دین پر چلتے ہیں لہذا تبلیغ کی ضرورت نہیں، بالکل غلط۔ یاد رکھیے اسلام کوئی سرکاری مائنڈڈ نہیں ہے، اپنے کام بس جیسے کہ سرکاری ملازم آیا فکس ٹائم پر گیا اور نوکری کی اور فکس ٹائم پر نکلا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم 24 گھنٹے تشکیل نبوت پر ہیں، ہم 24 گھنٹے نبوی تشکیل پر ہیں، سڑک پر چلتے ہوئے موقع ملے گا ہم وہاں تبلیغ کریں گے، ٹرین اور جہاز میں ہمیں کوئی موقع ملے گا ہم وہاں پر تبلیغ کریں گے، ہمارے سامنے کوئی برا کام کرے گا ہم حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ وہاں اس کو منع کریں گے، اور جہاں کہیں ہمیں اچھی بات کہنے کا موقع ملے گا ہم وہاں قلم سے، زبان سے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، ہم ہر موقع پر اس بات کے مکلف و ذمہ دار ہیں اور مسئول ہیں کہ ہم تبلیغ کا فریضہ ادا کریں۔ نعمان قمر صاحب نے پوچھا کیا حدیث شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور کیا ان کی کتابوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کا یہ مخصوص حکم ہے کہ قرآن کریم کے مصحف کو، جو قرآن کریم کتاب ہے اسے آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، احادیث تجربہ کی کتابوں کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر وضو کے ہی چھونا چاہیے، یہ تو ایک فقہی فتوے کے جواز کی بات ہے کہ جی ہاں جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا، محبت کا تقاضا، اور پھر یہ کس کا کلام ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، تو عشق رسول کا تقاضا یہ کہ احادیث کی کتاب کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ شفقت جاوید صاحب نے پوچھا ہے، یہ سارے سوالات وہ ہیں جو یوٹیوب سے آپ حضرات نے بھیجے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات بھی بیچ پروگرام میں ہی دیے جا رہا ہوں۔ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ داڑھی رکھو، داڑھی مرد کا حسن ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر داڑھی مرد کا حسن ہے تو جنت کے اندر مرد بغیر داڑھی کے کیوں جائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کس جگہ کے لیے کیا ماحول اور انوائرمنٹ ہے اور کس جگہ کے لیے کیا تکوینی اور تخلیقی حسن ہے، یہ خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ مرد کے لیے داڑھی حسن ہے،
اس ماحول، دنیا، کائنات، یہ جو زمین و آسمان، اس کی جو ذہنیت، یہاں رہنے والے جو لوگ، ان کی نگاہیں، اس حساب سے یہ یوں حسن ہے۔ چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر یعنی سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کچھ فرشتوں نے ایک گیت پڑھا تھا۔ وہ گیت کیا تھا؟ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین النساء بالذوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے اور عورتوں کو زینت بخشی مینڈیوں کے ذریعے۔ مینڈیاں یعنی زلفیں، بال، جو عورتوں کے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اب افسوس کا مقام دیکھیں نا کہ عورتوں کی زینت ان کے سر کے بالوں کے ذریعے تھی اور مردوں کی زینت ان کی داڑھیوں کے ذریعے سے تھی۔ مردوں نے داڑھیاں کٹوانا شروع کر دی، عورتوں نے سر کے بال کٹوانا شروع کر دیے، یعنی جو جو زینت کی چیزیں تھی اس کو ہم نے کاٹنا ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو فرشتوں نے باقاعدہ یہ قصیدہ پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ اس لیے یہ جو داڑھی ہے یہ مرد کا حسن ہے، اور ہم نے یہاں پر یہ جو دنیا کے اندر جو کائنات بسائی ہے، اللہ رب العزت نے جو کائنات بسائی ہے، اس حساب سے جب جنت کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر اس حساب سے وہاں کا جو انتظام ہے، وہاں کا جو ذہنی تصور ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا۔ دنیا کے معیارات وہاں پر نہیں چلیں گے، وہاں کے معیارات یہاں پر نہیں چلتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کوئی شخص یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے وہاں 70 حوریں ملیں گی تو یہاں 70 شادیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے بھائی، وہاں کا معاملہ اور ہے، یہاں کا معاملہ اور ہے۔ وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ کام کی دنیا ہے، یہ مزدوری اور بھاڑے کا زمانہ گزر رہا ہے۔ وہ محنتانہ اور اجرت حاصل کرنے کا، عیش و عشرت کا زمانہ ہے۔ اور کیا ہے، لکم فیہا ما تشاؤون، وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ہر ایک انسان کو چھوٹی خدائی مل جائے گی۔ کیا مطلب چھوٹی خدائی؟ انسان جو چاہے گا اس کو وہاں پر مل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں کیا ارشاد فرمایا؟ اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں اور وہ جزائیں تیار کی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، حتیٰ کہ کسی دل پر اس کا تصور اور گمان اور خیال بھی نہیں گزرا، وہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو وہاں کا معاملہ جدا گانا ہے، یہاں کا معاملہ جدا گانا ہے، اس لیے اس معاملے پر آپ یہاں کی دنیا کو قیاس نہیں کر سکتے۔ دبئی سے عمر فاروق صاحب نے یوٹیوب کے ذریعے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا ماں باپ کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے جبکہ وہ آپس میں خوش ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ علل اطلاق یعنی سمپل انکنڈیشنل یہ کہہ دینا کہ ہاں ماں باپ کے حکم پر طلاق دے دی جائے، اور بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ماں باپ کے حکم پر طلاق نہیں دی جائے گی، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ والدین طلاق دینے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ اگر تو والدین طلاق دینے کا حکم کسی دینی بنیاد پر دے رہے ہیں، مثال کے طور پر اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، اگر بیٹے کو طلاق دینے کا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا کردار صحیح نہیں ہے، بیوی غلط کردار کی حامل ہے، ناجائز تعلقات ہیں، تو ایسی صورت میں کرنے کا کام یہ ہے کہ شوہر پہلے حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھائے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، مسلسل سمجھائے، بار بار سمجھائے، اور اس کی صحبت اور اس کے تعلقات کو ختم کرے، اور اس کی صحبت اور تعلقات کو ختم کر کے اپنی پوری کوششیں کرے۔ لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کئی مرتبہ سمجھایا گیا، عرف میں جتنا سمجھانا ممکن تھا وہ کر لیا، اس کے باوجود اب درستگی نہیں ہو رہی۔ اب اگر اس وجہ سے والدین کہتے ہیں کہ تم بیوی کو طلاق دو، تو یہاں پر شوہر کو پھر طلاق دے دینی چاہیے۔ یہاں اب ماں باپ کی بات ماننا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے، اور اسلام کا بھی تقاضا یہ، شریعت کا بھی تقاضا یہ، ادھر سے والدین نے بھی کہہ دیا تو دونوں باتیں جمع ہو گئی، بالکل صحیح ہے۔ لیکن بعض اوقات اس وجہ سے ماں بولتی ہے کہ اس بیوی کو طلاق دو، یا والد یعنی جو سسر صاحب ہے وہ اس لیے بولتا ہے کہ طلاق دو کہ دراصل وہ کوئی اللہ بچائے حسد اور بغض کا معاملہ کرتے ہیں، یا جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ساس اور بہو کا معاملہ چلتا رہتا ہے، تو دنیاوی معاملات پر جھگڑے، پلیٹ پر، کھانے پہ، بستر پہ، برتن پہ، گھر کے ساز و سامان پر، کراکری پر، کپڑوں پر، چیزوں پر، سبزی اور معمولی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے، اور اس میں ماں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تم طلاق دو، تو یہ غلط ہوگا۔
یہ طریقہ درست نہیں ہوگا، اس میں اور طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کمبائنڈ فیملی ہے تو سمجھانا چاہیے اور بار بار سمجھانا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطے کی بات بھی ذکر کر دوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سمجھانا چاہیے تو فوراً ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے جی ہم نے بہت سمجھا لیا۔ تو میں جواب میں کہا کرتا ہوں اچھا آپ نے 950 سال سمجھا لیا ہے؟ تو پھر وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتائیں نا آپ نے 950 سال سمجھا لیا ہے، 80 سال سمجھا لیا ہے، 82 سال سمجھا لیا ہے؟ بات یہ کہ ایک پیغمبر تو اپنے بیٹے کو 950 سال تک سمجھا رہا ہے اور ایک پیغمبر تو اپنی قوم کو صدیوں تک سمجھا رہا ہے، تو میں اور آپ پیغمبر سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن کئی انبیاء کرام ایسے آئیں گے کہ ان میں سے ایک پیغمبر کے ساتھ کچھ 70-80 افراد ہوں گے، جیسے کہ 80-82 افراد کا بھی کہا گیا۔ بعض پیغمبر ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 5 افراد ہوں گے، بعض ہوں گے جن کے ساتھ 3 افراد، بعض ہوں گے 2، بعض ہوں گے جن کے ساتھ 1 آدمی، اور بعض انبیاء کرام ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ان کو ناکام کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے یا شکست کھا گئے؟ ہرگز نہیں۔ ہر پیغمبر کامیاب اور 100% کامیاب، اور تھوڑا بہت کامیاب نہیں، مکمل طور پر اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا تھا اور جو جو کام ذمہ لگایا تھا اس پیغمبر نے پورے کا پورا حق ادا کر دیا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو صبح شام بلایا ہے، پکارا ہے میں نے اپنی قوم کو صبح شام، اور میں جتنا ان کو پکارتا تھا یہ آگے ہی بھاگتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ سب ایک پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی سمجھانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، مرتے مرتے دم تک سمجھانا ہے، سمجھاتے سمجھاتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ تو اس لیے آپ سمجھائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سمجھانے کے باوجود اب باقاعدہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے، آپ نے پوری محنت کر لی، پوری جدوجہد کر لی اور کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ طلاق دیتے ہیں شرعاً آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن حاصل کلام یہ کہ ماں باپ کے کہنے پر طلاق دے دی جائے، سمپل یہ کہنا یہ بھی غلط، طلاق نہ دی جائے یہ بھی غلط۔ کنڈیشنز کو دیکھا جائے گا، صورتحال کو دیکھا جائے گا، اس سچویشن کو دیکھا جائے گا کہ سچویشن ہے کیا، اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عبد المعید صاحب نے یوٹیوب کے ذریعے پوچھا ہے اگر نماز میں درود شریف کے بعد دعائیں نہیں پڑھی تو کیا نماز جائز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل جائز ہو جائے گی۔ درود شریف کے بعد دعائیں پڑھنا سنت ہے، مستحب عمل ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ کراچی سے انعام الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کہ دیکھیں جی، میں اس سوال کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے برائے کرم، برائے مہربانی، میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، خدا را فرقہ وارانہ سوالات نہ پوچھیں۔ درسقرآن.com کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ امت کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو علماء اس پر آتے ہیں وہ بھی امت کے اندر تفرقہ بازی نہیں بلکہ امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کی کوئی، ہم پہلے ہی انتہائی زخم خوردہ ہیں۔ ہمارے بدن کا بتائیے نا کہ کون سا حصہ ہے جہاں پر زخم نہیں لگے ہوئے؟ ہم اور کتنے پٹیں گے؟ ہم پٹ پٹ کے مارے گئے، ہم تو سب کچھ لٹا بیٹھے، ہماری اس دنیا میں کیا کل کائنات بچی کیا؟ سوریا کے اندر ہم مر رہے ہیں، یمن میں ہم مر رہے ہیں، شام و دمشق میں ہم مر رہے ہیں، اراکان و برما کے اندر ہم مر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، امت کی یہ صورتحال ہو اور ہم اس جیسے سوالات، فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا، فلانا وہ جو اختلافی آدمی تاریخ میں گزرا اس کے بارے میں، تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم سے یہ سوال کریں گے، قوم کی یہ حالت تھی، امت کی یہ حالت تھی اور تم یہ ساری باتیں پوچھ رہے تھے، تو ذرا بتائیے کہ کیا ہمارے پاس جسٹیفیکیشن کے لیے کوئی جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا جواب ہوگا جس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہاں یہ قابل اطمینان اور باعث اطمینان جواب ہے؟ کیا ہم ایسا کوئی جواب رکھتے ہیں؟ تو پھر چھوڑ دینا چاہیے ان بحثوں کو۔ ہم پہلے ہی بہت زیادہ تکالیف کا شکار ہیں، صدموں سے نڈھال ہیں ہم اس وقت۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ کے سوالات، آپ کی زبان سے، آپ کی تحریر سے، آپ کی تقریر سے وہ جملہ نکلنا چاہیے جس سے امت کے اندر جوڑ پیدا ہو، امت میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔
گجرا والا سے عبید اللہ صاحب نے پوچھا ہے کیا موبائل میں ایڈوانس بیلنس منگوانا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، گنجائش ہے اس کی۔ نعمان قمر صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے آن لائن علم دین حاصل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لاریب صاحبہ نے پوچھا اگر رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھیں تو کیا سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا جو نکاح لڑکی کا بچپن میں ہوا ہو تو کیا لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کر سکتی ہے؟ دیکھیں وہ جو نکاح ہوا تھا بچپن میں وہ کس نے کیا تھا؟ اگر تو باپ یا دادا نے کیا، باپ یا دادا کا کیا ہوا نکاح ہے تو لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے۔ لیکن چاہے باپ اور دادا نے کفو یا غیر کفو میں کیا ہو، یعنی ہم پلہ سے نکاح کیا ہو یا ہم پلہ کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا، اپنے برابر والے میں کیا ہو یا اپنے برابر کے علاوہ، لیکن اگر نکاح باپ نے کیا تھا یا دادا نے کیا تھا اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے کر رکھا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ مہر مثل پر، یعنی جتنا مہر اس کی پھوپھی کا، والدہ کا، اس کی بڑی بہن وغیرہ کا تھا اور ہم پلہ یعنی برابر والے میں کیا ہے تو پھر نکاح شرعاً درست ہو گیا ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد جج اور کورٹ کے ذریعے سے اگر کوئی فسخ کرنا چاہے تو وہ فسخ کرا سکتا ہے، فسخ کرانے کا اس لڑکی کو اختیار ہوگا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نکاح باپ اور دادا نے نہ کیا ہو۔ اور اگر باپ دادا کے علاوہ کسی ولی نے، کسی سرپرست نے غیر کفو میں یا مہر مثل کے علاوہ اس سے کم پر نکاح کیا ہو تو پھر ایسی صورت میں غیر کفو کے اندر نکاح کیا ہے اور کیا بھی باپ دادا نے نہیں ہے، کسی اور نے کیا ہے، تو یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کلی کرنے کے بعد صرف ایک بار تھوکا، 3 بار نہیں تھوکا تو کیا روزہ شرعاً ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں وضو، غسل یا کلی کے بعد پانی کی جو تری منہ کے اندر رہ جاتی ہے اس کو نگل اگر کوئی لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مگر اس میں ایک بات یاد رکھیں، شرط یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال دیا جائے، یعنی کلی کی تو 1-8 مرتبہ آپ کلی کے بعد تھوک باہر نکال لیں، اس کے باوجود بھی کوئی تری رہ جاتی ہے تو وہ اگر آپ نگل لیں گے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جس عورت کی طبیعت ایسی ہو کہ دوبارہ ڈیلیوری کی صورت میں عورت میں کمزوری کا خدشہ ہو اور وہ حمل روک لے جبکہ شوہر راضی نہ ہو تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ دیکھیں اگر ایسی کمزوری ہے جو تھوڑی بہت، اس میں تو وہ اگر روک لیتی ہے تو یہ غلط ہے، لیکن اگر ایسی کمزوری ہے کہ ناقابل برداشت تکلیف ہے یا ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے کہ اگر اس نے اگلی ولادت ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے یا بیماری کا خطرہ ہے یا ناقابل برداشت ناقابل تحمل تکلیف کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اسقاط حمل کی گنجائش ہے، بشرطے کہ ابھی حمل کو، پریگنینسی کو 120 دن یعنی 4 مہینے نہ گزرے ہوں۔ اگر آنکھ یا کان میں درد اور اس سے پانی بھی بہتا ہو تو کیا اس پانی کے بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں کان یا آنکھ میں درد ہو اس وقت پانی بہہ کر اگر ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں غسل میں پانی پہنچانا فرض ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کان یا آنکھ میں پانی بہا اور وہ سامنے چہرے پر آ گیا تو ایسی صورت میں وہ جو پانی ہے وہ پانی یاد رکھیں اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسی جگہ نہیں آیا یعنی آنکھ کا تھا فرض کریں وہ آنکھ کے اندر ہی رہ گیا یا کان کے اندر پانی کان کے اندر ہی رہ گیا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مان لے۔ یہ تو بات ہی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ کیوں مان لے؟ جو معقول اور جائز بات ہو وہ ماننا چاہیے، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ مانے۔ شوہر دیکھے اگر حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے تو اس کو ماننا چاہیے اور دل جوئی کے لیے بھی ماننا چاہیے، لیکن یہ تصور یا امید رکھنا کہ ہر بات مانتا رہے یہ تصور بھی غلط ہے۔ عاصم صاحب نے کراچی سے پوچھا مغرب کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے 30 منٹ بعد تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ دیکھیں مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ جب تک پیچھے کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی باقی رہے، یعنی پیچھے کی طرف پچھم کی طرف آسمان کا جو کنارہ ہے اس پر اگر سرخی باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس وقت تک تو مغرب کا وقت تو رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے کہ آپ تاخیر کرتے چلے جائیں، ستارے چمک جائیں تو یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں دعائے قنوت واجب نہیں ہے، دعا واجب ہے، دعائے قنوت واجب نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے
کوئی دعا بھی نہیں پڑھی تو پھر تو سجدہ سہو واجب ہوگا. لیکن اگر کوئی دعا آپ نے پڑھ لی، چاہے دعائے قنوت نہ پڑھی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الی آخری، اگر اس طرح کی کوئی دعا بھی پڑھ لی تو پھر آپ کی یہ وتر ہو چکی ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اگر کوئی مسلمان داڑھی نہ رکھتا ہو مگر اسے افسوس ہو کہ میں داڑھی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہوں، اور اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھنا ہی پسند نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پسند نہ کرنا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، اور اس سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے کوئی اور زیادہ بدعملی کا معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے. اس لیے پسند نہ کرنے والی بات تو بالکل بھی غلط ہے، توبہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی ادھار پیسے مانگے اور آدمی اس کو نہ دینا چاہتا ہو تو کیا اس کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ مثلا آدمی اس سے یہ کہے کہ بھائی اتنی بچت نہیں ہے، بس گزارا چل رہا ہے، حالانکہ اس کو بچت ہوتی ہو. دیکھیں، اگر آپ نے منع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی پر حکمت طریقہ اپنائیں. جھوٹ نہ بولیں صراحتاً جھوٹ بولنے سے احتراز ہی کریں. کوئی اور بات کہیں کہ مجھے کچھ مجبوری ہے یا کوئی گھر میں مسئلہ ہے، اور ہر انسان کو کہیں نہ کہیں مسائل تو ہوتے ہی ہیں، ان باتوں کو پیش کر کے اگر وہ انکار کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے احتراز کرنا چاہیے. میں بہت پریشان ہوں، ایک خاتون نے پوچھا ہے، اور میں پریگننٹ ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے دوبارہ رجوع کر لیں، پلیز کوئی وظیفہ یا پڑھنے کے لیے بتا دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایسی حالت کے اندر طلاق دینا تو بالکل ناجائز تھا، گناہ کا کام تھا، لیکن طلاق واقع ہو گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی طلاق دی ہے. اگر تو ایک طلاق دی ہے تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ یعنی 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر تو نکاح ختم ہو چکا ہے، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی ہے، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور بغیر شرعی حلالہ کے بھی دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر رجوع ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ یا ودودو کی تصویر روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا بھی اہتمام کریں. شاہداب خان صاحب نے پوچھا ہے، فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر بھول کر بسم اللہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. گجرانوالہ سے شفقت جاوید صاحب نے پوچھا، کسی لڑکے کا کسی لڑکی کو پسند کرنا کیسا ہے؟ کیا جائز ہے؟ ناجائز ہے. نامحرم سے محبت کرنا شرعاً ناجائز ہے، اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. نعمان قمر صاحب نے پوچھا ہے، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تعلق اہل اللہ کے ساتھ رکھیں، دینی علم حاصل کریں ضروری، اور ساتھ ہی ساتھ اہل اللہ متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اپنی صحبت اور کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ اس کا اثر آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، اچھے بیانات سنیں، خیالات کو پاکیزہ رکھیں، انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا. علم دین حاصل کرنے کا کیا ذریعہ اور کون سا سب سے بہتر ہے؟ لیکن جی اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ ٹائم کتنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 8-10 سال کا تو آپ باقاعدہ عالم دین بن جائیے، عالم دین کا کورس کر لیں، اور اگر اتنا نہیں 3-4 سال کا ہے تو دراسات کا کورس ہے اس کا اہتمام کر لیں، اور اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر مطالعہ کر لیں مختلف دینی کتابوں کا، ان کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ علم دین حاصل کر لیں گے. کم از کم ضروری علم دین تو حاصل ہو ہی جائے گا. قاری آصف صاحب نے پوچھا، نابینا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اس میں نماز کی خرابی کی کوئی اور وجہ اس کے اندر نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کی تجوید درست ہے اور کوئی کراہت صلاۃ کی کوئی اور وجہ اس کے اندر نہیں ہے، یا اسی طریقے سے وہ کوئی بد عقیدہ نہیں ہے، کوئی شرک و بدعت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، صرف نابینا ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھ سکتے ہیں. آش علی نے انڈیا سے پوچھا ہے، واجب اور فرض میں کیا فرق ہے، اور کیا واجب کی اور قسمیں بھی ہیں؟ دیکھیں، فرض اور واجب میں یہ عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرض اور واجب دونوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. فرض کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، واجب کو چھوڑیں گے تو گناہگار. مثال اس کی، عشاء فرض ہے اور وتر واجب ہے. اب اگر آپ وتر کو چھوڑتے ہیں تو بھی گناہگار ہوں گے، عشاء کو چھوڑتے ہیں تو بھی گناہگار ہوں گے. عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، عملی فرق نہیں. ہاں، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، موقف اور نظریے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی واجب کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. مثلا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اسلام میں عشاء کی نماز ہی نہیں ہے، میں عشاء کی نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایک ہے نہ پڑھنا، وہ تو بد عملی ہے، اس کا تو گناہ ہوگا. لیکن ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ آدمی کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک اور آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں وتر کو نہیں مانتا ہوں، وتر اسلام میں سے نہیں ہے، تو اس آدمی کو گمراہ کہا جائے گا، فاسق و فاجر کہا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا.
تو یہ ہے فرق. یعنی عمل کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، عمل کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں. ہاں عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. رانا حسن صاحب نے پوچھا کیا روبوٹ بنانا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس روبوٹ کے اندر ذرا اس بات کا اہتمام کر لیں کہ اس کی جو شکل ہے وہ شکل انسانی تصویر والی نہ ہو. انسانی تصویر سے ذرا سا اس کو دائیں بائیں کر لیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اکبر صاحب نے پوچھا ہے کیا انڈیا میں میڈیکل انشورنس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میڈیکل انشورنس اولاً تو اب تو تکافل کی کئی قسمیں آ گئی ہیں، لہذا تکافل تو جائز ہے. البتہ جہاں تک میڈیکل انشورنس کا تعلق، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ انڈیا کے مستند مفتیان کرام سے ضرور رجوع کریں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. شیخ تاج الدین صاحب نے پوچھا ہے نیٹ فری مارکیٹنگ بزنس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں جی، اس کے بارے میں پہلے آپ بتائیے کہ اس میں مارکیٹنگ کی کیا صورت ہوتی ہے. بعض کمپنیوں کا معاملہ جائز ہے اور بعض کا ناجائز. اس کی پوری تفصیل لکھیں گے تو اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے. انڈیا سے نوشاد صاحب نے پوچھا کیا کمپیوٹر کی اسکرین پر بغیر ٹچ کیے، بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. میں اس پروگرام میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں. اگر آپ اسکرین کو ٹچ کر کے بھی قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہے، لیکن وہ خلاف ادب ہے. بہتر یہ ہے کہ اسکرین کو ٹچ نہ کریں اور بغیر اسکرین کو ٹچ کیے آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ بغیر وضو کے اسکرین کو ٹچ کر کے بھی پڑھتے ہیں تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. ایان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ احتلام کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ اگر کسی کو یہ معاملہ پیش آ جائے تو غسل فرض ہوگا اور غسل کرنا ضروری ہوگا. محمد عثمان صاحب نے پوچھا مفتی صاحب کن حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اصولی بات تو یہ کہ جھوٹ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے سے اعتراض کرنا ضروری ہے. ہاں بعض استثنائی شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کہا یہ گیا ہے فقہاء کرام کی طرف سے کوشش کی جائے صریح جھوٹ اس وقت بھی نہ بولا جائے. بہت زیادہ کوئی مجبوری کی صورت ہو اور کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس معاملے کے اندر کوئی بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی میں تفریق چل رہی ہے اور جدائیگی چل رہی ہے. اب آپ جا کر کے ان کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ بات کہتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہیں قتل و قتال کا اندیشہ ہے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بھی اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. لیکن ایسی صورتوں کے اندر بھی فقہاء کرام کی تاکید یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، توریہ سے کام لینا چاہیے. یعنی کوئی ایسا ذو معنی جملہ کہ سمجھنے والا اس کا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہو، بولنے والا اس کا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہو، اس طرح کا کوئی جملہ اختیار کرنا چاہیے. نصرت زبیدہ صاحبہ نے پوچھا ہے دعاؤں کی قبولیت کا کوئی وظیفہ بتا دے. دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ حلال رزق کا اہتمام کرے، رزق حلال کا اہتمام کرے، اول آخر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے. انشاءاللہ اللہ رب العزت دعا قبول فرمائیں گے. ارسلان ایمان صاحب نے پوچھا صدقہ کی کچھ فضائل بتا دیں. بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل، اور قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے صدقے کی آیات کے بارے میں کہ اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے خدا اس کی برائیوں کو، بیماریوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. صدقہ بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے. اور بھی دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں. انڈیا سے اکبر صاحب نے پوچھا میری 3 بہنیں اور 1 بھائی. پوچھنا یہ ہے کہ بہنوں کا کتنا حصہ ہوگا والد کی میراث میں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ والدہ آپ کی حیات ہے یا نہیں. اگر صرف والدہ والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر یاد رکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا دادا دادی آپ کے زندہ ہیں یا نہیں. یہ سب باتیں ہیں. بہرحال بیٹی کا 1/11 حصہ ہوتا ہے بیٹے کے مقابلے میں، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا اس کے مقابلے میں 1 حصہ. فرض کریں کہ میراث میں 1 لاکھ روپے بیٹے کے حصے میں آ رہا ہے تو 50,000 روپے بیٹی کے حصے میں آئے گا. آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات اور بھی آ گئے ہیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنے سوالات اس وقت آپ کی طرف سے آئے ہیں ان سب کو دوبارہ پروگرام میں شامل کر لوں اور ان کے جوابات بھی لگے ہاتھوں پیش کر دوں. انڈیا سے اسامہ صاحب نے پوچھا ہے بالوں میں براؤن رنگ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں خالص سیاہ خضاب لگانے کی تو ممانعت ہے، اور وہ بھی ایسے افراد کے لیے کہ جن کی عمر اب جوانی سے آگے جا چکی ہو. ایسے افراد کے لیے خالص سیاہ خضاب لگانا تو ناجائز ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر کوئی براؤن کلر لگاتا ہے، سیاہ کے علاوہ کوئی کلر لگاتا ہے تو وہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. انڈیا سے محمد مباشر صاحب نے پوچھا شرعی حلالہ کیا ہے اور کیسے انجام دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ حلالے کے دو تصورات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ایک غلط ہے اور ایک درست ہے. غلط حلالے کا تصور کیا ہے؟ اللہ بچائے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، نکاح ختم ہو گیا، اب بیوی شوہر پر حرام ہو گئی. اب چونکہ رجوع تو ہو نہیں سکتا کیونکہ 3 دے چکا ہے، 1 2 میں رجوع ہوتا ہے، 3 میں تو رجوع نہیں ہوتا، اور شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے شوہر یہ کام کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی دوست کو کسی کو جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی تھیں، اب تم یہ کام کرو کہ اس سے نکاح کر لو اور ازدواجی تعلق بھی قائم کر لو اور اس کے بعد پھر تم طلاق دے دینا. یہ جو پلانٹڈ حلالہ ہے، یعنی پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ جس کے لیے کیا جا رہا ہو. یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ جو پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ جو حلالہ کیا جا رہا ہے یہ تو ناجائز ہے. البتہ ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن کریم کے اندر تصور موجود ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی اور سے جا کر کے نکاح نہ کرے. یہ قرآن کریم کے اندر فَلَا تَحِلُّ لَهُ حلالہ خود یہاں پر موجود ہے. یہ کون سا حلالہ ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ حلالہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، نکاح ختم ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس عورت نے اس کی عدت گزاری. عدت تو ہر وقت بہرحال گزارنا ضروری ہے. عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت کسی اور جگہ جا کر نکاح کرتی ہے، کسی اور مرد سے. وہ جس مرد سے اس نے نکاح کیا اس کا انتقال ہو جاتا ہے اپنے طور پہ، طبعی طور پہ، یا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا، یا از خود اس عورت کا اور اس دوسرے شوہر کا آپس میں نبھاؤ نہیں ہو سکا. آپس میں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رشتہ کہ وہ آپس میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا، مشکل ہو جاتا ہے، نبھاؤ نہیں ہو سکا، تو ایسی صورت میں اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی. پھر اس عورت نے اس دوسرے شوہر کی بھی عدت گزاری. عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت سوچتی ہے، یعنی سال بیت گئے، وقت گزر گیا، کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی پلاننگ بھی نہیں، کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب یہ عورت یہ سوچتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، اور پہلا شوہر بھی کہتا ہے میں قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے. تو اب ایسی صورت میں یہ عورت اگر پہلے شوہر کے پاس جائے گی تو یہ ہے اصل حلالہ، یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں. اور قرآن کریم میں بھی حلالے کا یہی تصور ہے. یہ جو پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے اور اس کے اوپر لعنت آئی ہے، گناہ کا کام ہے. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اس طرح پلانٹڈ حلالہ کرتا ہے تو یہ یاد رکھے وہ پہلے شوہر کے لیے عورت حلال ہو جائے گی. یعنی یہ وے غلط ہے، یہ طریقہ کار اس نے غلط اختیار کیا. لیکن اگر وہ اب اپنے پہلے شوہر کے پاس آتی ہے تو پھر پہلے شوہر کے پاس آنے کے بعد اگر نکاح کرے گی، یعنی باقاعدہ پہلے شوہر نے طلاق دی، اس کے بعد عدت گزری، پھر اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور وہاں ازدواجی تعلق قائم ہوا، پھر اس کے بعد اس نے طلاق دی، پھر اس کی بھی عدت گزری، اور یہ عورت آ کر پہلے شوہر کے پاس آ کر کے نکاح کرتی ہے، تو اگرچہ اگر پلاننگ بیچ میں کی ہوگی تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، لعنت والا کام ہے. لیکن اگر وہ آ جاتی ہے اس طرح پہلے شوہر سے آ کر کے نکاح کرتی ہے تو وہ پہلے شوہر کے پاس آنے کے بعد یہ حلال ہو جائے گی، نکاح ان کا درست ہو جائے گا. اب ان کا جو مستقبل کا تعلق ہے اس کو بدکاری نہیں کہا جائے گا بلکہ باقاعدہ نکاح ہی اس کو کہا جائے گا. یہ ہے اصل مسئلہ، امید ہے واضح ہوا ہوگا. عرفان شاہ صاحب نے پوچھا ہے
کہ اگر کسی کو زمین سے 500 روپے مل جائیں تو کیا وہ اس رقم کو خود استعمال کر سکتا ہے؟ 500 زیادہ ہوں یا کم ہوں، بات یہ کہ یہ لقطہ ہے، گمشدہ مال، اور گمشدہ مال کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب یہ کسی کو مل گیا تو پہلے تو اس کو اپنے پاس رکھے اور اس کا اعلان کرائے، تشہیر کرے۔ مثال کے طور پہ کالج ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، تو وہاں پر اعلان لگا دے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے جس کا ہو۔ اگر کوئی مالک آ جاتا ہے تو بہت اچھا، لیکن نہیں آتا تو آپ انتظار کریں ایک لمبا عرصہ، ایک وقت گزرنے کے بعد اب آپ کو مایوسی ہو گئی کہ نہیں کوئی آئے گا، تو ایسی صورت میں اب یہ رقم یا یہ چیز جو کچھ آپ کو ملی ہے یہ آپ صدقہ کر دیں۔ اچھا، یہ صدقہ کس کی طرف سے ہوگا؟ آپ کی طرف سے نہیں، اس اصل مالک کو اس صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور یہیں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اگر وہ اصل مالک دوبارہ آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے جی وہ میری چیز گم ہوئی تھی، وہ آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے دے دیں، تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو وہ رقم اس کو دینی پڑے گی۔ آپ پہلے تو اس کو بتائیں بھائی میں نے صدقہ کر لیا تھا، اگر وہ اس صدقے کو قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو پھر آپ کو وہ رقم دینی پڑے گی، اور وہ جو صدقہ آپ نے کیا تھا وہ صدقہ پھر آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب وہ اصل مالک کی طرف سے نہیں بلکہ وہ صدقہ آپ کی طرف سے شمار ہوگا، کاؤنٹ ہو جائے گا۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ نعمان قمر صاحب نے پوچھا اللہ والوں سے تعلق رکھنے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن کریم کا حکم ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ ان کے بعد بیٹھیں، شرعی مسائل معلوم کریں، علم دین حاصل کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، دیکھیں کہ وہ کس طرح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، فرائض اور واجبات کی کس طرح پابندی کرتے ہیں، آپ خود بھی اسی طرح بننے کی کوشش کریں، یہی مطلب ہے۔ نعمان قمر صاحب نے کہا ہے اگر ہم لوگوں کو دین کی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ دین ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کیا کرنا چاہیے؟ غلط بات ہے، آپ حکمت کے ساتھ سمجھائیں یہ دین ذاتی معاملہ ایک حد تک ہے، لیکن دین کے بے شمار اجتماعی معاملات بھی تو ہیں، اور جب اجتماعی معاملات ہیں، دین کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، حکومتی پہلو بھی ہے، انتظامی پہلو بھی ہے، تو کیا ذاتی معاملہ کہہ کر کے وہ سارے کا سارا دین ہم نے چھوڑ دینا ہے؟ اب بتائیے، پڑوسی کے حقوق قرآن نے بیان نہیں کیے تو ذاتی معاملہ پھر کہاں سے رہا؟ والدین کے، اولاد کے، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ملازموں کے حقوق، نوکروں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، سیٹھ اور آقا اور مالک کے حقوق، تو یہ کہاں ذاتی معاملہ ہے؟ ذاتی معاملہ تو نہیں، اجتماعی معاملہ ہے، اس لیے ان کی یہ بات غلط ہے، آپ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ انعام الرحمان صاحب نے پوچھا نماز میں سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے؟ جب کوئی واجب چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے تو اس وقت یہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ کیا نرینہ اولاد کے لیے علاج کرانا جائز ہے؟ اور پلیز ایک بار دعا کر دیں کہ میرا بیٹا ہو جائے۔ امائمہ علی صاحبہ نے پوچھا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں، اور علاج کرانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اگر نماز میں بار بار کپڑے کو درست کریں تو کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ عزیز الرحمان صاحب نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، بار بار کپڑے درست کرنا، کپڑوں کی طرف متوجہ رہنا، یہ خلاف شان نماز ہے، نماز کے خلاف سنت طریقہ ہے۔ آپ باقاعدہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہیں، اور اگر آپ نے بار بار بہت زیادہ آپ نے کپڑوں کو صحیح کیا اور بار بار وہ کر رہے ہیں تو بعض اوقات نماز بھی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ طلحہ شہنشاہ صاحب نے پوچھا ہے اسم اعظم کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تفصیلی بحث ہے کہ کون سا اسم اعظم ہے، فتاوی عثمانی کی جلد اول کے اندر اس کے اوپر تفصیل موجود ہے، آپ ذرا اس کو مطالعہ کر لیں۔ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے۔ انڈیا سے شیخ تاج الدین صاحب نے کہا ہے اگر غیر مسلم کہے کہ میں آپ کے ساتھ شراکت کروں گا لیکن بینک سے لون لے کر اور میں 75% کا مالک ہوں گا تو کیا اس کی یہ شرائط لگانا جائز ہے؟ دیکھیں جی، 75% کا مالک ہوں گا پروفٹ کا، یہ تو شرط لگائی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو سودی قرضہ لے گا تو وہ چونکہ آپ پارٹنر ہیں تو ایک طرح سے آپ کی طرف بھی منسوب ہوگا، تو اس طرح شراکت کے اندر اس کو شامل نہ کریں۔ اسلام آباد سے طارق صاحب نے پوچھا میں نے بینک لیز پر گاڑی خریدی ہے تو اس میں کوئی سود کا معاملہ تو نہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو غیر سودی بینک سے لیے، شرکت متناقصہ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ تو جائز ہے جیسے کہ میزان بینک وغیرہ، اور اگر کسی سودی بینک سے لیے ہے تو وہ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اکبر صاحب نے پوچھا ہے سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ پہلے ذکر کر چکا ہوں، پانی کا صدقہ، اور ویسے ہر وقت کی ضرورت کا جو تقاضا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے آیا اور اس کو صدقہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے، اب آپ اس کو پانی دیں، کپڑا دیں، راشن دیں، روٹی دیں تو یہ افضل صدقہ نہیں ہوگا،
بعض اوقات کوئی بندہ ایسا آتا ہے جس کو راشن کی ضرورت ہوتی ہے، اب آپ اس کو کپڑے دیں، دوائیاں دیں، تو یہ افضل صدقہ نہیں ہوگا۔ تو جو وقت کے اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہو وہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے۔ عبد الوہاب صاحب نے صادق آباد سے پوچھا، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، آج کل محترم صاحب ناراض ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ بات یہ ہے کہ کس وجہ سے ناراض ہیں، اس وجہ کو دور کریں۔ ابو فصیح کوئٹہ سے، میرا سوال یہ کہ ایک مولوی صاحب نے جمعے کے بعد کے دوران یہ حدیث بتائی کہ جو شخص زندگی میں 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن حقوق العباد میں سے جو بھی حق کا دعویٰ کرے گا تو آسمان سے غیبی آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا ہے، اس کا حق اللہ تعالیٰ دے گا۔ جبکہ حوالہ مجموعہ رسائل ابن عابدین کا دیا تھا، صفحہ 226 اور رسالۃ الثامنہ۔ اب پوچھنا یہ کہ مذکورہ بالا مسئلے میں مولوی صاحب کی بات درست ہے یا نہیں۔ دیکھیں ایسی کوئی بات کسی مستند حدیث کے اندر تو نہیں آئی ہے، کوئی بزرگوں کی بات ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک ایک اولیاء کرام کا ایک ملفوظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کسی مستند اور اوتھینٹک حدیث میں بات آئی ہو تو اس طرح کسی حدیث کے اندر ایسی کوئی فضیلت نہیں آئی۔ جمیلہ خاتون نے اسلام آباد سے پوچھا، زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے، ہمیں کس طرح معلوم کرنا چاہیے؟ بہت لوگ اپنے آپ کو حقدار کہتے ہیں جبکہ ان کا اپنا کاروبار ہو، مگر بیماری جی جمیلہ خاتون صاحبہ نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے، ہمیں کس طرح معلوم کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو حقدار کہتے ہیں جبکہ ان کا اپنا کاروبار ہو، مگر بیماری کی وجہ سے علاج کے لیے بہت پیسہ چاہتے ہوں؟ دیکھیں زکوٰۃ کا صحیح حقدار تو وہ ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی ہی مالیت کا ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، اور وہ شخص سید اور ہاشمی بھی نہ ہو۔ یعنی آج کل کوئی تقریباً 36-35 ہزار روپیہ، تو جس کے پاس 35-36 ہزار روپے بھی نہ ہو، 35-36 ہزار روپے کے بقدر سونا چاندی نقد رقم مال تجارت یا اتنی ہی مالیت کا ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم کیسے تحقیق کریں، تو دیکھیں اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تھوڑے بہت سوالات کر لینے سے اگر آپ کو لگے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بس کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے، کاروبار ہے، تو ایسی صورت پہ پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور یہ کہ علاج کے لیے بہت پیسہ چاہیے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پورا کاروبار، پورے کا پورا کاروبار اور جو پورا اس کا پیسہ ہے وہ ختم کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا تو پھر اس کو اس وقت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فی الحال نہیں۔ نیو جرسی USA سے فیصل صاحب نے پوچھا، کیا صرف سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کرنا سنت ہے؟ نہیں، دونوں ہاتھوں پر تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صابر سندھی صاحب نے تھر پارکر سے پوچھا، ڈیم کے پانی سے زیادہ تھر میں لوگ اور بچے بھوک اور قلت سے مر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے یہ بچے جو تھر کے اندر مر رہے ہیں اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے، غذا کی قلت کی وجہ سے، ان کے لیے غذا کا انتظام کرنا اعلیٰ ترین صدقہ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا حکومت وقت اور ریاست اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ذمہ داری نہیں ادا کرتی تو عام لوگوں کو، عام انسانوں مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں پہلے ہی ایک سوال کے جواب میں ایک بات ذکر کر چکا ہوں، وہ یہ کہ حالات کے تقاضے کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اسی کے مطابق پیسہ خرچ کرنا وہی سب سے افضل صدقہ ہوگا۔ اور میں بطور مثال کے ذکر کر چکا ہوں، ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ غریب ہے اور بہت ہی زیادہ مستحق ہے، اور وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے علاج کے لیے دوائیاں چاہیے۔ میں اس کو کہوں نہیں جی میں آپ کو کھانا دے رہا ہوں، میں کہوں جی میں آپ کو روٹی دے رہا ہوں، میں آپ کو کپڑے دے رہا ہوں، تو یہ تو بات غلط ہوگی۔ اس کو دوائی کی ضرورت ہے، سب سے افضل صدقہ اس کے لیے اس وقت یہی ہے کہ اس کو دوائی دی جائے۔ بعض اوقات کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اب میں اس کو فرض کرو کہ کوئی گاڑی دے رہا ہوں، ارے بھائی اس کو کپڑے دو۔ تو مقصد ہے جو حالات کا تقاضا ہے، جو ضرورت کا تقاضا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہی سب سے بہترین اور افضل صدقہ ہے۔ فیضان اصغر صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں جو میں نے رینٹ پر دی ہے، کیا اس کی موجودہ جتنی رقم بنتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ گاڑیوں کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں، ہاں اس کا جو آمدنی کا جو پیسہ ہوگا، یعنی اس کے کرائے کی مد میں جو رقم آئے گی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب سال کے آخر میں آپ دیگر تمام اموال کی زکوٰۃ دے رہے ہوں گے تو اس کرائے کی مد میں جتنا پیسہ آپ کے پاس بچا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا پیسہ بھی اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور جو 20 سال میں آپ نے کھا پی لیا تو وہ تو ختم ہو گیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔
عرفان صاحب نے پوچھا فرض نماز یا وتر نماز میں یا واجب میں 2 غلطیاں ہو جائیں، یعنی ایک رکعت میں سورت بھی چھوڑ دی اور دوسری رکعت میں تشہد چھوڑا، تو سجدہ صاحب ایک ہوگا یا 2؟ ایک ہی سجدہ صاحب ہوگا دونوں کی طرف سے۔ عمان سے ریاض الدین صاحب نے پوچھا کہ انسٹالمنٹ پر گاڑی نقد پرائز سے مہنگی خریدنا جائز ہے یا عمان میں بینک سے انسٹالمنٹ پر گاڑی لینا جائز ہو گیا ہے؟ اگر تو غیر سودی بینک ہے یا سودی بینک ہے اور انہوں نے ایک الگ ونڈو کھول لی ہے اور مستقل مستند شریعہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں انسٹالمنٹ پر گاڑی لے سکتے ہیں، اور نقد سستے داموں میں اور ادھار مہنگے داموں کے اندر خریدنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فیصل صاحب نے نیو جرسی سے پوچھا اگر گھر میں بچوں کے کھلونے ہوں جیسے گڑیا اور دوسرے کھلونے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، البتہ اس طرح جو کہ تصویروں والے کھلونے ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ سرگودا سے محمد قاسم صاحب نے پوچھا صبح نماز فجر کی سنت اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو ادا کرنی چاہیے نہیں؟ دیکھیں اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں مسجد کے اندرونی حصے میں جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں تو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ باہر پڑھنی چاہیے، بلکہ کوشش کریں گھر سے پڑھ کر کے جائیں، ورنہ مسجد کے باہر لان وغیرہ ہے تو وہاں پر پڑھیں، وہ نہیں تو باہر صحن کے اندر پڑھیں، اور جب تک آپ کو اتحیات ملنے کی امید ہو آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ سے نقیب اللہ صاحب نے پوچھا جب میں نماز میں داخل ہو جاتا ہوں تو مختلف سوچوں میں گم ہوتا ہوں، آپ سوچوں میں نہ گم ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ رٹے کی بنیاد پر نہیں، سوچ کر کے ہر لفظ ادا کریں، انشاءاللہ نماز میں خشوع خضوع ہو جائے گا۔ اویس شاہ صاحب نے پوچھا کیا بہو پر شوہر کے والدین کی خدمت فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ضرور ہے، سنت ہے، اولیاء کرام بزرگ خواتین کا یہ ضرور طریقہ رہا ہے۔ حج اکبر اور حج اصغر میں کیا فرق ہے؟ زاہد ملک صاحب نے کشمیر سے پوچھا۔ دیکھیں جی، حج اکبر اور حج اصغر میں بعض لوگوں نے یہ اپنے طور پر سمجھ رکھا ہے کہ یہ حج اکبر ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو جمعے کے دن حج آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ زیادہ مستند بات یہ کہ حج اکبر وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جو ہم کرتے ہیں یہ حج اصغر ہوتا ہے، لیکن اصل یعنی اجر کے اعتبار سے علیحدہ سے کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں ہے۔ اسامہ امین صاحب نے پوچھا کیا رہن رکھی ہوئی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ گروی رکھی ہوئی چیز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کراچی سے عمر فاروق صاحب نے پوچھا اگر قرآن مجید کے سجدہ کرنا بھول جائے تو کیا کریں؟ بعد میں وہ سجدے ادا کریں، اور سجدہ جس وقت بھی یاد ہے سجدہ تلاوت وہ ادا کر لیں، اور ادا کرنا لازم ہے۔ دعا خان صاحب نے پوچھا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور دعا بھی بتا دیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں جی اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ نصرت زیبا پٹنہ سے میں نے عمرے پر جانا ہے، کیسے دعا کروں کہ قبول ہو جائے؟ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہیں، لبیک اللہم لبیک، تو انشاءاللہ لازمی اور جلد از جلد اللہ رب العزت آپ کو بلا لیں گے۔ کیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، سورت یعنی بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ محمد ارشاد صاحب نے پوچھا ہے کیا نابالغ بچے اور بچی کے ماں کو باپ استعمال کر سکتا ہے؟ نابالغ بچے اور بچی کے مال کو جی ہاں، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، نابالغ بچے یا بچی کا اگر ذاتی مال ہے یا آپ نے یعنی والدین نے ایک مرتبہ اس کو ملکیتی طور پر دے دیا ہے تو پھر اب والدین ان بچوں کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مسئلہ حساس ہے، نازک ہے، اور اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر باپ اپنے نابالغ بیٹے یا بیٹی کو کوئی دیتا ہے تو ملکیت اپنی رکھے، یہ سوچے کہ میں ان کو استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے آنرشپ اور ملکیتی بنیاد پر دے دیا ہے تو پھر اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کے کپڑے یا اس کی چیز کو لے کر کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ محمد فیاض صاحب نے پوچھا روزہ نہ رکھنے کا کیا فدیہ ہے؟ اصل بات تو یہ کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو قضا ہے، اس کی قضا کریں، اور اگر آپ ایسے آدمی ہیں کہ جو قضا نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ اگر وہ قضا آپ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ایسا شیخ فانی ہے بہت بوڑھا ہو چکا ہے یا مریض ہے بیمار ہے مستقبل میں بھی صحت کی کوئی امید نہیں، تو پھر ایسے مریض کے لیے یا ایسے بوڑھے آدمی کے لیے فدیہ ہوتا ہے، اور ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ صالح صاحب نے پوچھا میں فجر و ظہر مسجد میں پڑھتا ہوں اور باقی 3 دکان میں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، تمام نمازیں مسجد کے اندر پڑھیں اور اس کا ہی اہتمام کریں۔ ہاں کسی وقت کو بہت زیادہ ضرورت ہو تو مجبوری کے اندر آپ پڑھ لیں تو وہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن معمول بنانا، عادت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ مباشر سلمانی صاحب نے انڈیا سے پوچھا شرعی حلالہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل کے ساتھ اس پر ذکر کر دیا ہے۔
شیخ تاج الدین صاحب نے جو مسئلہ پوچھا ہے، دیکھیں اگر تو رات کو احتلام یاد ہو تو پھر ایسی صورت میں غسل واجب ہوگا۔ محمد عتیق صاحب نے پوچھا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے دل نرم ہو، گناہوں سے دور ہو جائے۔ دیکھیں بہت سارے وظائف ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ راجہ زاہد حسین صاحب نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ اس کے لیے وظیفے کی کوئی بات نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے ہم گناہوں سے آٹومیٹک رک جائیں، بٹن دب جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نہ کرنے کا علاج کرنا ہے، سستی کا علاج چستی۔ تو آپ گناہوں سے رکیں اور اپنے آپ کو روکیں، صبر کریں، اپنی شہوت، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو روکیں، یہی تو اصل ایمان اور تقاضۂ دین ہے۔ عمیر صاحب نے امریکہ سے پوچھا ہے کیا انسان دوسروں سے اپنی کمائی چھپا سکتا ہے جیسا کہ گھر والوں سے؟ دیکھیں شرعاً آپ کو اپنی کمائی ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ یاد رکھیں کہ کمائی کے اندر جتنے لوگوں کی کفالت کا فریضہ آپ کے سر ہے وہ کفالت کا فریضہ بہرحال آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ آپ کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، آپ ان کو کفالت کے بقدر ان کے نان نفقے کا انتظام کریں۔ والدین اگر محتاج اور ضرورت مند ہیں تو ان کو دیں۔ کمائی کے بارے میں آپ کو بتانا کہ اتنے پیسے ہیں اتنے نہیں ہیں یہ شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن کفالت اور نان نفقے کا انتظام کرنا یہ ضروری ہے۔ آج کی نشست میں بس انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔